من القرآن قد خصك الرحمن. تیز چھری ہو اور ایک بار میں ہی کام تمام ہو جائے تو اس سے اس کی شارک کٹ جاتی ہے اور اس کے سینسز ختم ہو جاتے ہیں، بکری آرام میں آ جاتی. اب اس کا خون نکلے، وہ تڑپے، بکری کو کوئی تکلیف نہیں، بس اس کی تکلیف صرف اتنی جتنی دیر میں اس کا گلا کٹا، بس بات ختم. وہ ہمیں دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہائی اس کو بہت تکلیف ہو رہی، لیکن نہیں، جب شارک کا رابطہ جسم سے کٹ جاتا ہے تو وہ تکلیف کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر قسم کے درد اور پین ہمارے نروس سسٹم کے ساتھ منسلک ہے. جب کسی بھی جسم کے حصے کا، کسی بھی رگ کا سلسلہ وہاں سے منقطع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ زندہ بھی ہوتے ہیں. اگر مثلا ہاتھ میں سے کوئی ایسی چیز ہوگی تو آپ کے ہاتھ کو بھی کچھ محسوس نہیں ہوگا، آپ کو کتنی بڑی چوٹ لگ جائے. ٹھیک. پھر اسی طرح ذبح کرتے ہوئے جانور کے چاروں پاؤں آزاد رکھے جائیں، چاروں پاؤں کھلے ہوں، رسی نہ بندھی ہو. کیوں؟ کیونکہ جب جان نکل رہی ہوگی تو وہ تڑپے گا، ہاتھ پاؤں مارے گا، اور اگر ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو اس کے لیے آرام کی بات نہیں ہے. یعنی شروع میں لٹاتے وقت اگر آپ صحیح طریقے سے لٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ آپ ان کے پاؤں پکڑیں. لیکن اگر کسی وجہ سے پکڑے بھی ہیں تو جو ہی چھری پھر جائے تو پاؤں چھوڑ دیں. بعض لوگ بکری کو لٹا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی بڑا ظلم ہے. بعض لوگ ہاتھ پاؤں پکڑ کے رکھتے ہیں، بعض اس کی بائیں ٹانگ کو مروڑ کر گردن کے پیچھے رکھتے ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی اذیت دینے والا طریقہ ہے. تو جانوروں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ذبح کرنے کی مذمت کی گئی ہے، ممانعت کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جانوروں کو باندھا جائے اور قتل کیا جائے. پھر جانور کا خون بہانا، یعنی اس کی رگیں وہاں سے کاٹی جائیں جس سے اس کا خون باہر نکل آئے، کیونکہ اگر خون اندر ہی رہ جائے گا تو وہ نقصان دہ ہو جائے گا. اسی لیے رگوں کو کاٹنا لازمی ہے جس سے خون بہے. یہ 4 چیزیں کٹیں گی: کھانے کی نالی، سانس کی نالی اور 2 رگیں، کیونکہ اس سے جانور بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، سب خون باہر آ جاتا ہے. جہاں جانور کی وہ 2 رگیں نہ کاٹی گئی اس کو شیطان کا ذبیحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. اور دوسرے جب یہ ساری شرائط سن رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں تو یہ بہت سے لوگ اس کے برعکس کام کر رہے تھے. مثلا اونٹ کو بٹھا کے یا مختلف طریقوں سے ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایون بکری تو لٹا کے بھی لٹا کے اس کی گردن پیچھے کر کے اس کو مارے ہوتے ہیں. اور جو مالک ہوتے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ اونٹ خریدا ہوتا ہے تو نہر خود کرنا چاہ رہے تھے، حالانکہ آپ نے بتایا کہ اس کو طریقہ آنا چاہیے. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں مارنا ہے. اور میں نے ایسا اونٹ دیکھا تھا جس کو 15 منٹ یا 17 منٹ انہوں نے کلپنگ دکھائی تھی، اور وہ اس کو دوسرا کسائی اس نے 2 سے 3 دفعہ اس کو اس جگہ پہ مارا تھا تو وہ نہار ہو سکے. تو یہ اویئرنیس پیدا کرنا بہت گناہ کی بات ہے نا، جانور کو اذیت دینا، کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے نا.